یہ استغفر اللہ سے نہیں توبہ قبول ہوگی۔ 3 سٹیپ جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جو گناہ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس گناہ سے نفرت پیدا ہو، یعنی اللہ نے ایک شراب سے منع کیا ہے تو نفرت پیدا ہو کہ یار میں کیوں کرتا رہا ہوں، جس کے حرام سے منع کیا ہے، نفرت پیدا ہو، اور پھر آنکھوں میں آنسو آئیں، استغفار۔ اور تیسری جو مثال دی نا وہ بڑی زبردست میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پھر ایسے ہو جائے کہ جیسے جانور کے تھن سے دودھ نکل کے واپس نہیں نہ جا سکتا، ایسے اب وہ گناہ کی طرف واپس نہ پلٹے جس گناہ سے اس نے توبہ کی ہے نا۔ یہ ہے وہ توبۃ نصوحہ کا جو قرآن نے ذکر کی ہے۔ وہ جو میں نے بات آپ سے عرض کی تھی کہ نماز میں کہنا اہدنا الصراط المستقیم اور دل میں نیت ہی نہیں ہے سیدھے راستے پہ چلنے کی، تو وہ نماز گناہ بن جائے گی آپ کے لیے، وہ نماز آپ کو ثواب نہیں دے گی اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ چوتھا درجہ سب سے اہم ہے۔ آپ یہ سمجھتے رہے کسی مسیطے گئے سا 100 نفل پڑھیا سی تے صلاۃ و تسبیح پڑھ لی سی، استغفر اللہ دی تسبیح، پھر آخر تے کوئی شکر پارے ونڈے کھان دے ساڈا بس شب برات ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ چوتھا درجہ اس کا یہ ہے کہ ندامت بھی ہو، معافی بھی ہو، اور پھر ارادہ بھی ہو کہ واپس نہیں اس گناہ کی طرف جانا، اور پھر جس کا حق مارا ہے وہ حق واپس کرنا ہے، وہ حق اللہ کا ہو یا بندے کا ہو۔ مثلا اگر نماز قضا ہو گئی ہے، فجر کی نماز اگر آج کسی نے نہیں پڑھی تو وہ 9-10 بجے اٹھ کے استغفر اللہ کی تسبیح بھی کرے، 100 نوافل بھی پڑھے، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھے، رو کر اللہ سے معافی بھی مانگے، اللہ کہتا ہے نہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن وہ 2 فرض قضا پہلے پڑھ، وہ حق لوٹا۔ یعنی اگر اللہ کا حق مارا ہے تو اس حق کو لوٹانا بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو صرف استغفار سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا حق لوٹانا ہے یا اس سے حق معاف کروانا ہے۔